جو انسان اس عشق کی منزل کو پا لیتا ہے جو اسے اللہ کے قریب کرتا ہے سر، اس کے پاس اللہ کی ایسی دی ہوئی طاقتیں ہوتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عشق کا آغاز ہوتا ہے سر انسان کی روح کے ساتھ۔ عشق وہ ہے جو دل و جان کے ساتھ، روح کے ساتھ، جسم کے ہر ایک ریشے کے ساتھ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضا نقوی۔ یہ دیکھیے گا کہ پوری کائنات دنیا صرف نہیں، پوری کائنات کس بنیاد پہ بنی؟ عشق، محبت۔ اور عشق ایسی چیز ہے، کچھ کو تو وہ صحراؤں میں غرق کر دیتا ہے، کچھ دریا عبور کرتے ہوئے اس کی لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور کچھ کو سنسار کروا دیتا ہے۔ لیکن عشق کی وہ ہے جو انسان کو کامیاب کرتا ہے، اسے فوکس کرتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں گے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا گہرا ٹاپک آج آپ نے لیا ہے رضا صاحب۔ عشق کے بارے میں پہلے تو میں ایک شعر ہماری آڈینس کو سنا دیتا ہوں۔ جی ارشاد۔ عشق سے لبریز ہو دل تو پوری دنیا کا بوجھ اٹھا لیتا ہے انسان۔ عشق سے لبریز ہو دل تو پوری دنیا کا بوجھ اٹھا لیتا ہے انسان۔ خالی ہو جو دل عشق سے وہ اپنا بوجھ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ تو یہ جو شعر ہے اسی میں سر بہت بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ابھی جو آپ نے انٹرو دیا اس کے اندر بات کی کہ عشق انسان کو غرق کر دیتا ہے، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں سنسار کروا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے، ٹھیک ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کرتے، لیکن ہم آج اس پہلو کو عشق کے دکھائیں گے جو مثبت پہلو ہے جس سے یہ دنیا قائم ہے اور چل رہی ہے سر۔ عشق کا آغاز ہوتا ہے سر انسان کی روح کے ساتھ۔ عشق وہ ہے جو دل و جان کے ساتھ، روح کے ساتھ، جسم کے ہر ایک ریشے کے ساتھ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ تگ و دو جب آپ اس کا نام لیتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا جسم کپ کپانے لگتا ہے، آپ کی آنکھیں تلملا اٹھتی ہیں، آپ کا چہرہ سرخ زرد ہو جاتا ہے محبت سے، عشق سے۔ لیکن سب سے بڑی اور خاص بات پتہ ہے کیا ہے اس عشق میں؟ خاص بات یہ ہے کہ آپ سچے عشق میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں سر۔ جتنا آپ عشق کے اندر اور زیادہ لبریز ہوتے جائیں گے آپ اللہ کے اور زیادہ قریب ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس نے عشق نہیں کیا تو اس نے حقیقی عشق کو حاصل ہی نہیں کیا۔ تو عشق مجازی عشق حقیقی کی سیڑھی ہے سر، راستہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے تو آپ کو عشق مجازی کے ایک سفر سے گزرنا ہوگا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ عشق حقیقی کے اندر کتنی لذت ہے، کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے۔ دنیا کو بھول جاتا ہے سر، دنیا کی تمام خواہشات، تمام فیسلٹیز، ہر قسم کی چیز اس شخص کے آگے رکھ دیں، اسے فائدہ ہی نہیں دے گا۔ کیونکہ جو انسان اس عشق کی منزل کو پا لیتا ہے جو اسے اللہ کے قریب کرتا ہے سر، اس کے پاس اللہ کی ایسی دی ہوئی طاقتیں ہوتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے کمالات اس کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں خیالات کے اندر لا ہی نہیں سکتے۔ ایسے اللہ تعالیٰ ان کو طاقتیں، ایسی ہمتیں، ایسی چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ تو عشق، محبت انسان کو ولایت کے رتبے پہ لے کر جاتا ہے سر۔ آپ دیکھیں جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ولایت پاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ دن اور رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یاد کرنا۔ اب وہ لوگ جو بار بار اس کو یاد کرتے ہیں، دیکھیں کون یاد کرتا ہے؟ جو اپنے محبوب کو چاہتا ہے وہی اس کو ہر ٹائم، ہر لمحے یاد کرتا ہے نا۔ اب جب آپ کسی کو بار بار دل و جان سے یاد کریں گے، اپنی روح کے دریچوں سے یاد کریں گے، اپنے جسم کے ہر ایک ریشے سے اس کو یاد کریں گے، تو آپ کے جسم کا ہر ایک ذرہ، آپ کی روح، آپ کے جسم، آپ کی زبان، آپ کا دل، ہر چیز فوکس ہو کے صرف اسی کے بارے میں سوچے گا۔ تو آپ کے لیے کیوں نہ دروازے کھلیں، آپ کے لیے کیوں نہ دریچے کھلیں جو آپ کو وہ مقام دیں جو اولیاء اللہ کو ملتا ہے۔
تو یہ آسان نہیں ہوتا سر. یہ دیکھیں راہ عشق ہی اصل راہ ہے. اب پھر اسی طرح سے جیسے عشق حقیقی اور عشق مجازی ہے نا, اس کو میں دنیاوی طریقہ کار کے اوپر لے کر آتا ہوں. دنیا کے اندر ایک اصول ہے, ایک پرنسپل ہے, میرا اپنا جو اس پرنسپل کے مطابق نیم ہے اسے میں بولتا ہوں لا آف ایوری تھنگ. ہر چیز کا قانون اس ایک قانون کے اندر ہے. اگر اس قانون کو ہم سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ عشق کرنے والے لوگوں کے سامنے کتنی بھی مشکلات آ جائیں انہیں پرواہ نہیں ہوتی, کتنی بھی ہرڈلز آ جائیں, پریشانیاں آ جائیں, ٹینشنیں آ جائیں, وہ فوکس ہی نہیں کرتے سر. دنیا جہان ایک سائیڈ پہ اس کے مخالف ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا. کیوں فرق نہیں پڑ رہا؟ کیونکہ عشق سے لبریز ہو دل تو دنیا کا بوجھ اٹھا لیتا ہے. اس وجہ سے کیونکہ عشق ایک سائیڈ پہ ہے, دنیا دوسری طرف ہے. تو اسی لیے سر کوئی بھی شخص اگر انسان سے عشق کرتا ہے, وہ اس کی ماں ہو سکتی ہے, بہن ہو سکتی ہے, وہ اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کا والد بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کا امیر بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور وہ حبیب خدا بھی ہو سکتے ہیں. بلکہ حبیب خدا تو ہمارے سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں. ان سے زیادہ عشق ہم کس سے کیا کریں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہی صحیح کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے جب تک کہ تم سب سے زیادہ عزیز اپنی فیملی سے, ریلیٹیو سے, بہن بھائیوں سے مجھے عزیز نہ رکھو. تو آپ دیکھیں اگر عشق کے دروازے کھولنے ہیں نا, سچ میں کھولنے ہیں, تو آپ کو آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے, اور وہی عشق ہی آپ کے دروازے کھولے گا. میں ولی اللہ اور ان ہستیوں کے بارے میں ایک چھوٹا سا راز بیان کرتا چلوں, اور یہ بات یاد رکھیے گا, بہت سارے لوگ شاید اس بات سے اتفاق نہ کریں, لیکن میں آج آڈینس کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, جو انسان اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکا ہوتا ہے صرف وہی بتا سکتا ہے. ہر انسان اس عشق کی دہلیز پر نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ وہ اس کے رازوں کے بارے میں اس ٹائم جان سکتا ہے جب وہ اس کے اندر گہرائی کے اندر غوطہ زن ہوگا سر. تو عشق آپ کو وہ مقام دیتا ہے کہ آپ حقیقت میں کہیں اور ہیں اور دل آپ کا کہیں اور ہے, روح آپ کی کہیں اور ہے, جسم آپ کا کہیں اور ہے. حقیقت عشق کے اندر اگر ہم دیکھیں تو حقیقت نہیں ہے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے عشق کے اندر وہ نہیں ہے سر. اس لیے بے شمار باتیں آپ نے کتب کے اندر بھی سنی ہوں گی, پڑھی بھی ہوں گی, جس میں معجزات کی بات کر دی جاتی ہے. معجزات تو اللہ کے نبیوں کے پاس ہوتے ہیں. اللہ کے جو نیک بزرگان دین ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کرامات عطا کرتا ہے. اب وہ کرامات بہت سارے لوگ نہیں مانتے, بہت سارے مانتے بھی ہیں, لیکن میں اگر سائنٹیفک طریقے سے یا اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ یا جو میرا تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ بولوں تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں ماننا چاہیے, لیکن ہم کیونکہ نہیں مان سکتے, ہم مادی لوگ ہیں, مادیت پرست لوگ ہیں, ہمیں دلائل ہمیں چاہیے ہر چیز پہ, کیونکہ ہم دماغ کے اوپر کام کرتے ہیں اور ہمارا دماغ کہتا ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے, جس چیز پہ ہمارا دماغ مطمئن ہے وہ ٹھیک ہے, جس پہ مطمئن نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اچھی بات ہے, آپ کو دلائل دینے چاہیے, لیکن یاد رکھیے گا عشق کے معاملے میں دماغ نہیں چلتا سر, دلائل بھی نہیں ہے, اس کے لیے دل چلتا ہے سر. دل چلتا ہے. اگر آپ کا دل صاف ہے نا, آپ کو ہر چیز کا جواب مل سکتا ہے, آپ کو ہر راز مل سکتا ہے. جس راز کے پیچھے آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کو وہ راز ملے گا, لیکن عشق کا دریچہ دل سے کھلے گا, دماغ سے نہیں سر. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ میں انسان کے دل کے بہت قریب ہوں. ایون اللہ نے فرمایا میں انسان کے دل میں رہتا ہوں, دل میں رہتا ہوں. بے شک اللہ نے کیوں نہیں فرمایا میں انسان کے, اگر دماغ کا اتنا لیول ہوتا تو اللہ فرماتے میں انسان کے دماغ میں رہتا ہوں. تو مطلب ہمارا دل ہی ہے, ہمارا قلب ہی ہے جو سب سے بڑا تخت ہے اللہ کا. اور اگر اللہ کو پہچانا تو پھر دل سے ہی پہچانا جائے گا, دماغ سے نہیں سر. دماغ تو باؤنڈریز کے اندر ہے, لمیٹیشنز کے اندر ہے, وہ لمیٹیشنز جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں, کیونکہ ہم اس دنیا میں مادی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں نا. تو اس مادی دنیا کے اندر جس چیز کو دیکھیں گے, جس چیز کو سنیں گے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے, ہمارا دماغ صرف اسی کے لمیٹیشنز میں رہے گا,
اس سے آگے نہیں سوچ سکے گا. میں آپ سے پوچھوں بتائیں اس کائنات سے آگے کیا ہے؟ آپ نے کبھی نہ سنا ہے نہ سوچا، اس لیے آپ کے دماغ میں آئے گا نہیں کہ کائنات کے آگے ہے کیا. لیکن اگر آپ دل کے دروازوں کو کھولیں تو آپ کا دل لے جائے گا اس کائنات کی ان پہنائیوں کے اندر، آپ کو وہ سب کچھ دکھائے گا بھی صحیح کہ کائنات کے اندر ہے کیا. شرط یہ ہے کہ آپ کو دل کو یہ سب چیزیں سکھانی ہوں گی، سمجھانی ہوں گی کہ صحیح راستہ تمہیں دکھانے والی ذات ایک ہی ہے جو تمہارے دل میں رہتی ہے. تو اس سے بڑا اثر عشق کے اندر اور کیا آپ کو؟ عشق مجازی وہی ہے جو خدا کے قریب ترین لے جائے، اور عشق حقیقی کرنے والا ہی دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور دنیا میں اس کا تا قیامت نام رہے گا اور زندہ ہی رہے گا. اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ نے کے بعد